آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی ڈاڈی حدیث ہے، بہت ڈاڈی حدیث ہے، نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے۔ یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو، اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے، یعنی زنا۔ نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے، تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے بھائی نے انجینئر محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بھیجا ہے، جس میں انجینئر مرزا ایک حدیث کی بالکل غلط تشریح کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر گانا گانا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس حدیث کا صحیح مطلب بیان کریں گے اور انجینئر مرزا نے اس کا جو غلط مطلب بیان کیا ہے اس کی تردید کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف۔ اس کے مختلف الفاظ ہیں۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ انجینئر مرزا نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا ہے اور گانا گانا ہے، حالانکہ اس کا بیان کردہ یہ مطلب بالکل غلط ہے۔ ایک تو حدیث پاک کے اندر آئے ہوئے الفاظ الصوت یا الصوت فی النکاح کا مطلب اس نے غنا سمجھا، گانا سمجھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا، اس نے اس حدیث کے حصر کو غلط سمجھا۔ اس کی صحیح تشریح کیا ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے مرقات المفاتیح، جو کہ ایک بہت بڑے محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ اس کی تشریح میں ایک بڑے عالم علامہ ابن الملک کا قول پیش کرتے ہیں کہ لیس المراد اللہ فرق بین الحلال والحرام فی النکاح الا ھذا الامر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف یہی ہے، یعنی دف بجانا اور الصوت آواز، مشہوری۔ وہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند الضد بل المراد والترغيب في إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأبائد۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب نکاح کے موقع پر گواہ حاضر ہوں گے تب بھی مشہوری ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں کے نکاح پر۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں کے نکاح سے۔ اپنے طور پر بھی گفتگو کے اندر بھی وہ تشہیر کر دیں گے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ یہی امر حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ نکاح کے معاملے کو مشہور کیا جائے، اس طور پر کہ آپ کے قریبی لوگوں کے علاوہ دور کے لوگوں پر بھی آپ کا نکاح ہونا مخفی نہ رہے۔ یعنی جب کوئی آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کو دیکھے تو وہ شبہات کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کس عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، پہلے کی جانے والی مشہوری یہ بتلا دے کہ یہ اس کی بیوی ہے، لہذا لوگ شبہات میں نہ پڑیں۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ فَالسُنَّةُ اعلان النکاح بضرب الدف واصوات الحاضرین بالتہنیۃ۔ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، کیسے؟ دف بجانے کے ساتھ، اور حاضرین کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یا جس کا نکاح ہو اس کو، اس کے والد کو، اس کے گھر والوں کو مبارکباد دینا، یا او النغمۃ فی انشاد شعر المباح،
یا کہتے ہیں کہ مباح اشعار کا پڑھنا، مباح اشعار میں جنگی اشعار بھی آتے ہیں شہداء کی عظمت کے اوپر، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری عورت کا تشریف لائے، ان کی شادی تھی تو وہاں لڑکیاں جنگ بدر کے شہداء کے متعلق اشعار پڑھ رہی تھی، تو ایسے اشعار پڑھنا بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ایسے اشعار جو مزیہ ہوں، جس میں کوئی دوسرے کے اوپر طنزیہ بات ہو، ہاں البتہ تکلیف دینا ہو، یہ اشعار بھی ٹھیک ہیں، یا کسی اور طرح کے جدائی کے اشعار پڑھنا وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں البتہ فحش اشعار پڑھنا یہ بالکل غلط ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، یہ ایک تشریح ہو گئی دوسری، وفی شرح سنتی معناہ، یہ اس حدیث کا مطلب ہے نکاح کا اعلان کرنا اور اس کی آواز کو پھیلانا اور لوگوں میں اس کا ذکر کرنا، یعنی لوگوں کے درمیان اس کی مشہوری کرنا۔ آگے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جو حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں الصوت فی النکاح یا الصوت کے، ان کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے فلان قد ذهب صوته فی النکاح فی الناس، کہ تحقیق اس کی آواز لوگوں میں چلی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ اس بندے کا معاملہ لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ الصوت فی الناس یا الصوت فی النکاح کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے درمیان بات کی مشہوری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عرب ایک جملہ بولتے ہیں کہ جب کسی بندے کی بات لوگوں میں مشہور ہو جائے تو کہتے ہیں قد ذهب صوته فی الناس۔ اسی طرح حدیث پاک کے الفاظ ہے الصوت فی النکاح، کہ نکاح کی بات، نکاح کا ہو جانا لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے، لہذا اس الصوت فی النکاح سے گانا مراد لینا بالکل غلط ہے۔ آگے انہوں نے پھر وضاحت کی ہے، کہتے ہیں وبعض الناس یذهب به الى السماع وهذا خطأ، کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سما، گانا جو آج کل متعارف ہے، کہتے ہیں یہ بالکل نہیں ہے۔ مرقات المفاتی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2073۔ یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دف اور یہ آواز گانا نہ ہوگا تو آپ کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس حدیث میں ترغیب دینا مقصود ہے کہ دف کے ذریعے سے یا لوگوں کے درمیان مشہوری کے ذریعے سے یا مبارکباد کے ذریعے سے نکاح کے معاملے کو، نکاح کی بات کو لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا جائے تاکہ لوگ شبہات میں نہ پڑیں۔ باقی یہ صوت فی النکاح سے گانا مراد لینا بالکل غلط ہے، کیونکہ گانے کے متعلق تو شدید ترین وعیدیں آئی ہیں اور شریعت نے اس کو بہت برا سمجھا ہے۔ چند ایک حوالہ جات سن لیجیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 21واں پارہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں، فضول چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے رستے سے گمراہ کریں۔ تو اس سے کون سی چیزیں مراد ہیں؟ اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ اس سے مراد گانا ہے، یعنی کچھ لوگ گانے بجانے کے آلات، مثلا گانے والی باندیاں اور چیزیں خریدتے تھے تاکہ ان میں مشغول کر کے لوگوں کو دین سے دور کریں۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445۔ اس روایت کو حضرت علامہ ذہبی اور امام حاکم دونوں نے صحیح قرار دیا ہے کہ اس میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، یہ ایک بری چیز ہے۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر مفسر، انہوں نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہے، یہی تفسیر بیان کی ہے، الغناء واشباہہ، کہ اس سے مراد گانا اور اس جیسی دوسری چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی ناپسند کیا ہے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 786۔ اس روایت کو غیر مقلد عالم انجینئر مرزا بھی جن کو بڑی عزت دیتا ہے، بڑا ان کا مقام تسلیم کرتا ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت سنیے کہ گانا کتنی نقصان دہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں، الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ یہ روایت مرفوع بھی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس موقوف کی سند بالکل صحیح ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 10 حدیث نمبر 21006۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں گانا بالکل اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے روکا ہے۔ فرمایا یہ انتہائی نقصان دہ ہے کہ دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، اور منافقت اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ تو ایک ناپسند چیز کو نکاح کا حصہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے انجینئر مرزا جہلمی کا الصوت فی النکاح سے گانا مراد لینا بالکل غلط ہے۔ گانا ایک معیوب چیز ہے، اس کو ان مبارک چیزوں سے دور رکھنا چاہیے، بلکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی، نہ نکاح میں نہ کسی اور صورت میں۔ ہاں البتہ
نکاح کی تشہیر ہو جیسا کہ بتلا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ مباح اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، جدائی کے اشعار ہوں، مزاحیہ اشعار ہوں جس میں دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اور اس طرح جنگی اشعار ہوں، شہداء کی عظمت کے متعلق ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام کی بچیاں پڑھ رہی تھی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے گانا یہ مراد لینا کہ گانا گانا چاہیے، ڈک لگانا چاہیے، اور اس طرح کے اللہ معاف کرے فضول کام کرنے چاہیے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔